صحیح بخاری حدیث نمبر 3۔ ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے وحی کی جو ابتدا کی گئی وہ نیند میں دکھائے ہوئے سچے خواب تھے۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے تھے روشن صبح کی مثل اس کی تعبیر آ جاتی تھی۔ پھر آپ کی طرف تنہائی کی محبت ڈالی گئی۔ آپ غار حرا تنہائی میں جاتے اور گھر لوٹنے سے پہلے وہاں کئی راتیں عبادت کرتے۔ آپ وہاں قیام کے لیے کھانے کی چیزیں لے جاتے تھے۔ پھر آپ حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے تو پھر آپ اسی طرح کھانے کی چیزیں لے لیتے، حتیٰ کہ آپ کے پاس وحی آ گئی۔ اس وقت آپ غار حرا میں تھے۔ آپ کے پاس فرشتہ آیا، اس نے کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں پس اس نے مجھے پکڑا اور اتنے زور سے دبایا کہ مجھے انتہائی مشقت ہوئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس نے پھر کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے پھر دوسری بار مجھے پکڑا اور اتنے زور سے دبایا کہ مجھے انتہائی مشقت ہوئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ بس اس نے مجھے پکڑا اور تیسری بار اتنے زور سے مجھے دبایا کہ مجھے انتہائی مشقت ہوئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر کہا اے رسول مکرم، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا، جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب سب سے زیادہ کریم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کو پڑھا، پھر اس حال میں گھر لوٹے کہ آپ کا دل کپکپا رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور فرمایا مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ سو گھر والوں نے آپ کو چادر اڑائی، حتیٰ کہ جب آپ کا خوف دور ہو گیا آپ نے حضرت خدیجہ کو اس واقعہ کی خبر دی اور فرمایا مجھے اپنے نفس پر خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں سے میل جول رکھتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات میں مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ آپ کو لے گئیں، حتیٰ کہ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیز کے پاس پہنچے جو حضرت خدیجہ کے ذات تھے۔ وہ زمانے جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے۔ وہ عبرانی زبان میں کتاب لکھتے تھے، چنانچہ وہ انجیل کو جتنا اللہ چاہتا عبرانی زبان میں لکھتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے تھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا اے میرے ذات، اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ پس آپ سے ورقہ نے کہا اے بھتیجے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا جو کچھ آپ نے دیکھا تھا۔ پھر آپ سے ورقہ نے کہا یہ وہی پیغام رساں فرشتہ ہے جس کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھ کو نکالنے والے ہیں؟ ورقہ نے کہا ہاں، جو شخص بھی آپ جیسا پیغام لے کر آیا اس سے عداوت رکھی گئی۔ اگر مجھ کو اس زمانہ نے پایا تو میں آپ کی بہت قوی مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ زیادہ دن زندہ نہ رہے اور ان کی وفات ہو گئی اور وہی نازل ہونا رک گیا۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3 اور 2976 اور 4953، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 120 اور دیگر حوالہ جات آپ کی سکرین پر مندرجہ ذیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کہ مجھے اپنے نفس پر خطرہ ہے، اس کی جو تشریح علامہ ابن جوزی نے کی ہے کہ آپ کو یہ خوف تھا کہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہ کہیں شیطان کی طرف سے تو نہیں ہے۔ آپ کو اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ آپ کو یہ اس قسم کا خطرہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ آپ کو اسی وقت نبی بنا دیا گیا تھا جب ہنوز حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے، اور بچپن ہی میں آپ کو اپنے نبی ہونے کا پتہ چل گیا تھا اور اس پر آپ کو یقین تھا، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ نبی ہیں اور کس چیز سے آپ کو علم ہوا حتیٰ کہ آپ کو یقین ہو گیا؟ آپ نے فرمایا اے ابو ذر، میں جب مکہ میں تھا تو اس وقت میرے پاس 2 فرشتے آئے، ایک زمین پر آ گیا اور ایک زمین اور آسمان کے درمیان میں تھا۔ ایک نے اپنے صاحب سے پوچھا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ تو اس نے کہا پھر ان کا ایک مرد کے ساتھ وزن کرو۔ تو آپ نے فرمایا پھر میرا ایک مرد کے ساتھ وزن کیا گیا حتیٰ کہ میں اس مرد پر غالب آ گیا۔ پھر اس فرشتے نے کہا کہ ان کا 10 آدمیوں کے ساتھ وزن کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا 10 آدمیوں کے ساتھ وزن کیا گیا حتیٰ کہ میں ان 10 کے اوپر بھی غالب آ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ ان کا 100 مردوں کے ساتھ وزن کرو۔
تو میرا 100 مردوں کے ساتھ وزن کیا گیا، حتیٰ کہ میں ان 100 مردوں کے اوپر بھی غالب آ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ ان کا 1000 مردوں کے ساتھ وزن کرو، تو میرا 1000 مردوں کے ساتھ وزن کیا گیا، حتیٰ کہ میں 1000 پر بھی غالب آ گیا۔ لوگ میزان کے پلے میں گرتے جا رہے تھے، حتیٰ کہ پھر ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ ان کا پیٹ شک کرو۔ پھر میرا پیٹ شک کیا گیا اور میرا دل نکالا گیا، اس میں سے سیاہ خون کا لوتھڑا نکال دیا گیا جو شیطان کا حصہ ہے۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کا پیٹ اچھی طرح دھو دو اور ان کا دل اچھی طرح دھو دو۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کا پیٹ سی دو، تو میرا پیٹ سی دیا گیا۔ پھر انہوں نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو رکھ دیا، وہ اب تک اسی طرح ہے اور میں یہ سارا واقعہ دیکھ رہا تھا۔ اس حدیث شریف سے واضح پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی تھے۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث شریف میں ملتا ہے کہ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر ایک پتھر مکے میں سلام کیا کرتا تھا، میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ ان احادیث مبارکہ سے واضح پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی تھے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلی وحی آئی 40 سال آپ کی عمر مبارکہ تھی، اس وقت آپ کو پتہ چلا کہ میں نبی ہوں۔ یہ احادیث مبارکہ واضح بتا رہی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی تھے۔ اور آپ نے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ جو فرمایا کہ مجھے اپنے نفس پر خطرہ ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنی نبوت میں شک تھا، بلکہ اس سے مراد یہ تھا کہ آپ پر یہ جو بالفعل ذمہ داری نبوت کی ڈال دی گئی تھی، آپ کو یہ پریشانی تھی کہ فرائض نبوت میں کوئی کمی پیشی نہ رہ جائے۔ تب ہی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، اللہ کی قسم اللہ آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا۔